اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہماری حلقہ ثانیہ میں گفتگو چل رہی تھی منجزیت کے بارے میں. اب تک ہم نے منجزیت کو بیان کیا اور پھر ہم نے کل جو درس شروع کیا تھا وہ معذریت کے بارے میں تھا. یعنی معذریت کیا ہے اس کو ہم نے بیان کیا. یعنی معذرت القط کیا ہے کل کے درس میں ہم نے اس کو بیان کیا. اور اب ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ فعل الاول، یعنی ہماری گفتگو آج بھی معذرت القطعی کے بارے میں ہے. کل ہم نے اس کی تعریف کی، اس کے بارے میں بیان کیا، اور آج کی گفتگو بھی ہماری معذرت القطعی کے بارے میں ہے کہ معذرت القطع کیا ہے. تو یہاں پر ہم نے اس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ تکالیف مولا، اس کا یعنی حدود، مولا کی مولویت کے حدود کیا. مثلا قط اگر یعنی قط ہے تو اس میں معذریت پائی جاتی ہے، صرف قط مولا کے حکم سے قط حاصل ہو، یا مولا کے حکم میں قط پائی جائے. یا اگر قط نہیں ہے بلکہ احتمال اور ظن ہے، اس کے ذریعے سے یعنی وہ مولا کے حکم میں پائے جا رہے ہیں، تو کیا اس میں بھی معذریت ہے جس طریقے سے منجزیت کے بارے میں آپ پڑھ چکے. یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی غالباً. تو اونا موضوع قطع تکالیف المولا المنکشف المکلف بغلوب احتمالیہ والانکشاف، یعنی کیا تکالیف مولا میں اونا یا موضوع حق اطاعت، یعنی بات یہ چل رہی تھی کہ حق اطاعت کے حدود کیا ہیں. اس میں ہماری گفتگو تھی کہ حق اطاعت کے حدود ہیں کیا، یعنی کس حد تک اطاعت واجب ہے اور حق ہے مولا کا. علیہ السلام ورحمۃ اللہ. مولا کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اس کے حدود کیا ہے؟ کیا وہ قط میں صرف ہوگی یا احتمال اور ظن میں بھی ایسا ہوگا کہ اگر ظن و احتمال ہے تو بھی مولا کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. یہ او ان موضوع حق الطاعہ، یا حق اطاعت کا موضوع صرف اور صرف قط نہیں بلکہ تکالیف المولا المنکشفہ، بلکہ مولا کی تکالیف کہ جو منکشف ہیں مکلف کے لیے، ولو بدرجۃ احتمالیہ من الانکشاف، چاہے وہ درجہ احتمالیہ کو ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ احتمال ہی کی وجہ سے کیوں نہ ہو. ہاں، یعنی بات وہ چل رہی ہے یعنی مولا کے حق مولویت کے حدود کیا ہیں، حق اطاعت کا موضوع کیا ہے. کیا قط ہے فقط، یا دائرہ اور وسیع ہے؟ یعنی اگر مولا کا امر منکشف ہو جائے احتمال اور ظن سے، اس میں بھی حق اطاعت ہے. یہ بات ہے، یہ سوال ہے. کہتے ہیں فعل الاول، اول کیا ہے؟ اول کیا ہے؟ یعنی قط. فعل الاول اگر جو ہے وہ یعنی مولا کے امر میں اگر قط پائی جائے تو وہ معذر ہے. مثلا اول یعنی قط، یعنی اگر انکشاف جو ہے وہ قط کے ذریعے سے ہے. مولا کے امر میں اگر انکشاف قط کے ذریعے سے ہے، کہنے لا یکون القطع معذرا اذا خالف الواقع، کہہ رہے ہیں کہ پھر قط جو ہے وہ معذر نہیں ہوگی اگر وہ واقع کی مخالفت کرے. وَكَانَتْ تَكْلِيفُ ثَابِتًا إِلَى خِلَافِ مَا قَطَعَ، اور کہہ رہے ہیں کہ قط جو ہے وہ وَكَانَتْ تَكْلِيفُ، اور تکلیف ثابت ہوگی علی خلاف ما قطع، اس چیز کے خلاف ثابت ہوگی جس کے بارے میں قطع کی ہے. صحیح؟ پہلے میں کیا ہے نا، اگر پہلے والے میں کیا ہے کہ انکشاف جو ہے وہ قط کے ذریعے سے ہے. فعل الاول یعنی اول یعنی انکشاف قط کے ذریعے سے اگر ہے، مولا کے امر میں اگر انکشاف جو پایا جا رہا ہے وہ قط کے ذریعے سے پایا جا رہا ہے،
تو کہہ رہے ہیں کہ اگر قط جو ہے وہ خلاف واقع ہو تو قط معذر نہیں ہوگی. کب؟ اگر تکلیف جو ہے ثابت ہے خلاف قط. سمجھ میں آ گیا؟ یعنی اگر قط انکشاف جو ہے وہ قط کے ذریعے سے ہے اور قط خلاف واقع ہے تو پھر یہ قط معذر نہیں ہوگی. وعلی الثانی یکون القطع معذرا، اور دوسرے کے اعتبار سے کیا ہے کہ قط جو ہے وہ معذر ہوگی. کب؟ اذ لا حق طاعت للمولا فی حالت عدم انکشاف تکلیف الجاون احتمالیاً. کیا کہ اذ لا حق طاعت، کب؟ کہ جب حق طاعت نہ ہو مولا کا، للمولا مولا کے لیے حق طاعت نہ ہو، فی حالت عدم انکشاف تکلیف ہے. کب؟ جبکہ تکلیف منکشف ہو. بولو انکشافاً احتمالیاً، انکشاف احتمالی، تو اس میں کیا ہے؟ قط معذر ہوگی. وعلی الثانی یکون قط معذرا، کب؟ جبکہ حق طاعت مولا، یعنی یہ کہا جائے کہ اول سے مراد کیا ہے؟ قط معذر نہیں ہوگی. کب نہیں ہوگی؟ جب ہم یہ کہیں کہ حدود مولا جو ہے، مولا کی موجودیت کی حدود کیا ہے کہ جب انکشاف جو ہے وہ تکلیف کا قط کے ذریعے سے ہو تو اس وقت قط کیا ہے؟ معذر نہیں ہوگی. اور دوسرے کے اعتبار سے قط معذر ہوگی. کب؟ کہ جب ہم یہ کہا ہے اس بات کے معتقد ہوں یا میں اس بات پر یقین رکھے کہ مولا کا حق طاعت نہیں ہے. کب؟ جب انکشاف احتمال کے ذریعے سے ہو. معذر ہوگی کیونکہ ہاں معذر نہیں ہوگی اگر اس میں جی کہیں کی مثال نہیں، یہاں یہ آپ کو یعنی یہ بات کہہ رہے ہیں، اس میں مثال کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ اول اور ثانی سے کیا مراد ہے. اول آپ یہ پڑھ چکے مثلا، اول کیا ہے؟ معذر نہیں ہے. دوسرے میں کیا ہے؟ معذر ہے. اول کیا تھا کہ جب ہم حدود مولیت مولا یہ ہوں کہ اگر انکشاف قط کے ذریعے سے ہو، اگر انکشاف قط کے ذریعے سے ہو تو اور وہ واقع کے خلاف ہو، قط واقع کے خلاف ہے تو یہاں پر قط معذر نہیں ہے. لیکن اگر حق طاعت جو ہے اس میں جو ہے وہ ثابت ہو کہ کہنے کہ نہ ہو، ہاں ثابت نہ ہو اس میں حق طاعت، تو پھر یہاں پر قط معذر ہوگی. والاول من هذين الاحتمالين غیر صحیح. کہنا ہے کہ اول والاول من هذين الاحتمالين، جو دو احتمال پیدا بتائے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اول جو ہے ان دونوں احتمالوں میں سے، والاول من هذين الاحتمالين غیر صحیح، پہلے والا جو ہے ان دونوں احتمالوں میں سے صحیح نہیں ہے. کب؟ جب قط کا موضوع، جب تکلیف کا موضوع ہے، حق طاعت کا موضوع کیا ہو؟ قط ہو. کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں. کیوں؟ لأن، اس لیے کہ حق طاعت من المستحیل، مستحیل ہے ان یحکم به العقل، کہ عقل حکم لگائے بہی ہے اس چیز کے بارے میں، ان یحکم به العقل بالنسبت الى تکلیف، اس تکلیف کے اعتبار سے، اس نسبت تکلیف کی نسبت یقطع المکلف بعدمہ ہی، جس کے بارے میں مکلف قطع رکھتا ہے نہ ہونے کے بارے میں، جس کے نہ ہونے کے بارے میں مکلف کیا رکھتا ہے؟ قط رکھتا ہے. بتا رہے ہیں وہاں قط ہے اور خلاف واقع ہے تو قط ہی اسے، تو یہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ یعنی معذر نہ ہونا اس کا صحیح نہیں ہے، معذر نہ ہونا صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ بات جو ہے اس لیے کہ حق طاعت جو ہے محال ہے کہ حکم لگائے عقل اس کے بارے میں، اس چیز کی نسبت کہ جس کے بارے میں قطع حاصل ہو گئی نہ ہونے کے بارے میں، جس کے نہ ہونے کے بارے میں مکلف کو قطع حاصل ہو گئی. اذ لا یمکن للمکلف ان یتحرک عنہ، مکلف کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کے بارے میں حرکت کرے. کس کے بارے میں؟ جس کے عدم وجوب کے بارے میں قطع حاصل ہو گئی. کیسے حرکت کرے گا اس کے بارے میں؟ فکیف یحکم العقل، پس عقل کیسے حکم لگائے گی بلزوم ذالک، اس کے لازم ہونے کی، یعنی جس چیز کے بارے میں قطع حاصل سے عکس ہوئی ہے، الٹی ہوئی ہے، تو اس کے لازم ہونے کے بارے میں کیسے عقل حکم لگا سکتی ہے؟
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قط کس چیز کے بارے میں حاصل محمد علی صاحب؟ قط عدم کے بارے میں، عدم تکلیف کے بارے میں قط حاصل ہوئی. تو کہہ رہے ہیں کہ قط حاصل ہوئی عدم تکلیف کے خلاف واقع قط حاصل ہو گئی. واقع کچھ اور تھا اور قط حاصل ہوئی کسی اور چیز کے بارے میں، تو خلاف واقع قط حاصل ہو گئی. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی مولا یعنی مولا کے لیے بات یعنی مناسب نہیں ہے کہ مکلف کو قط حاصل ہوئی کسی یعنی عدم تکلیف کے بارے میں، اور جب عدم تکلیف کے بارے میں قط حاصل ہوگی تو کیسے حرکت کر سکتا ہے؟ اور جب وہ حرکت نہیں کرے گا تو مولا کے لیے کیسے مناسب ہے کہ مولا اس پر اسے عقاب کر دے، اسے معذر نہ مانے اس کی خط کو، جبکہ خط ہے اسے. یہ ہے صحیح ہے. فکیف یحکم العقل بلزوم ذلک، عقل کیسے جو ہے اسے صحیح سمجھتی ہے کسی کو، یعنی جس چیز کے عدم کے بارے میں خط ہو جائے عقل ایسے اسے لازم سمجھے گی انجام دینے کے لیے؟ نہیں، بلکہ عقل کیا کہے گی؟ عقل تو یہی کہے گی کہ جو خط ہے اس پر عمل کرے. عقل کیا کہتی ہے کہ جو خط ہے اسے اس پر عمل کرے. تو مولا تو خود سید العقلاء ہے، خالق العقل ہے مولا. تو اب مولا کیسے اس چیز کو معذریت کو رد کر دے گا کہ جس کے بارے میں اسے خط حاصل ہو گئی، بلو خلاف واقع خط ہے. بات واضح ہوئی؟ آغا حسن مہدی نہیں ہوئی؟ آغا حسن مہدی بات واضح ہوئی؟ یعنی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ قول، آپ کا یہ نظریہ کہ اگر حدود مولا میں دو یعنی چیزیں پائی جاتی ہیں، یا تو مولا کا حق الطاعہ اس وقت ہوگا کہ جب انکشاف قط کے ذریعے سے ہو، یا انکشاف جو ہے وہ مثلا احتمال کے ذریعے بھی ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے والے میں جو ہے وہ معذریت نہیں ہے. کیوں معذریت نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ کیونکہ قط جو ہے خلاف واقع ہے. اگر خلاف واقع قط ہو گئی تو معذریت نہیں ہے، معذریت نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ بات جو ہے وہ احتمال جو ہے یہ پہلے والا احتمال غیر صحیح ہے. کیوں غیر صحیح ہے؟ کہ اس لیے کہ مستحیل ہے کہ عقل اس بات میں مولا کی اطاعت کا حکم لگائے جس کا مکلف کو قط نہیں ہے. مکلف کو جس بارے میں قط ہوتی ہے اس پر عمل کرے. اب وہ لوگ مکلف کو قط جو ہے خلاف واقع ہے، لیکن اسے قط تو ہے، وہ لوگ خلاف واقع ہے. تو چونکہ یہ بات عقل قبول نہیں کرتی کہ انسان یا مکلف اس چیز کی طرف حرکت کرے جس میں اسے قط نہیں ہے، بلکہ اس کو قبول کرتی ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں قط نہیں ہے تو وہ حرکت نہ کرے، لیکن جس کی طرف اسے یقین ہے اس کی طرف حرکت کرے گا، اور جہاں سے قط نہیں ہے تو حرکت نہیں کرے گا. تو جس چیز کو عقل قبول نہیں کرتی یہ مولا کے لیے مستحیل ہے. مولا یا پھر جس چیز کو عقل قبول نہیں کر رہی کہ کسی چیز کے عدم کے بارے میں اسے قط ہے تو اس میں حرکت نہیں کرے گا، یہ چیز قبول کرتی ہے عقل. تو پھر عقل یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہ چیز اس کے اوپر لازم ہے کیا جس کے بارے میں اسے جس کے بارے عدم قط ہے، جس کے بارے میں عدم قط ہے. یعنی قط کیا ہے؟ خلاف واقع ہے، اور واقع کچھ اور ہے. تو عقل یہ نہیں کہتی کہ قط تو آپ کو عدم واقع کے بارے میں، خلاف واقع کے بارے میں، اور آپ حرکت کریں واقع کی طرف، کیونکہ اسے قط ہے ہی نہیں. تو جب اس چیز کو عقل قبول نہیں کرتی، عقل لازم نہیں قرار دیتی، تو مولا کیسے لازم قرار دے سکتا ہے؟ وہ تو سید العقلاء اور خالق العقل ہے، معذر ہے، لہذا معذر ہے. نہیں سمجھ میں بات؟ ہاں، لہذا معذر ہے. یہ وہ احتمال دیا ہے، وہ احتمال ہے کہ قطر خلاف واقع ہو تو کیا اس میں بھی جو ہے مثلا جب وہ معذر ہے یا نہیں ہے. اگر قط خلاف واقع ہو تو کیا وہ معذر ہے یا نہیں ہے؟ تو احتمال کیا دیا کہ نہیں وہ معذر نہیں ہے مثلا. لیکن پھر کیا کہا صاحب کتاب نے کہ نہیں معذر ہے، آپ کا احتمال صحیح نہیں ہے، معذر ہے. دلیل دی، دلیل کیا دی؟ کہ کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ جس چیز کی قط نہیں ہے اس کی طرف حرکت بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ حرکت ضروری کدھر ہے؟ جدھر قط ہو، جہاں قط ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے حرکت کی ہے قط کی طرف، وہ لوگ قط خلاف واقع تھی، لیکن اس نے عمل کیا قط پر، وہ لوگ خلاف واقع تھی. اور عقل اس بات کو لازم قرار نہیں دیتی کہ جس چیز میں قط نہ ہو اس چیز کی طرف حرکت کی جائے، اسے لازم نہیں کہتی عقل جو ہے. یعنی عقل ہی نہیں کہتی کہ قط بھی نہیں ہے اور پھر بھی آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس میں حرکت کریں. تو جب عقل اس بات کو نہیں کہتی تو مولا تو سید العقلاء اور خالق العقل ہے. تو پھر وہ کیسے اس بات کو صحیح جان سکتا ہے کہ قط بھی نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں اور پھر حرکت کرے؟
بلکہ عقل بھی یہی کہتی ہے جہاں قط ہو، مولا بھی اسی چیز کو بہتر جانتا ہے کہ جہاں قط ہو ادھر حرکت کی جائے، اور عقلاء بھی یہی کہتے ہیں، اور مولا سید العقلاء اور خالق العقل اور عقلاء ہے۔ فَيَتَعَيَّنُ الْاحْتِمَالُ الثَّانِي، پر جب ہم نے احتمال اول کو غیر صحیح اور باطل ثابت کر دیا، غلط ثابت کر دیا، غیر صحیح ثابت کیا، تو معین ہوا کون سا؟ احتمال ثانی۔ احتمال ثانی ہاں وَمَعَهُ يَكُونُ الْقَطْعُ بِعَدَمِ التَّكْلِيفِ مُعَذِّرًا عَنْهُ، اور جو ہے وہ یعنی اس کے ساتھ قط جو ہے تکلیف، ہاں کیا احتمال ثانی کیا ہے؟ نہیں احتمال اول کیا ہے؟ احتمال اول کیا ہے کہ اگر قط خلاف واقع ہو تو وہ معذر نہیں ہے، اور احتمال ثانی ہے۔ اگر قط خلاف واقع ہو، پہلا احتمال کیا ہے کہ وہ معذر نہیں ہے، دوسرا احتمال کیا ہے کہ معذر ہے، کہہ رہے ہیں فَيَتَعَيَّنُ الْاحْتِمَالُ الثَّانِي یعنی معذر ہے، وَمَعَهُ يَكُونُ الْقَطْعُ بِعَدَمِ التَّكْلِيفِ مُعَذِّرًا عَنْهُ لِأَنَّهُ، کیوں؟ اس لیے کہ يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَنْ دَائِرَةِ الْحَقِّ الطَّاعَةِ، اس لیے کہ اس حالت میں خارج ہو جائے گا دائرہ حق طاعت سے، کس حالت میں؟ جب خلاف واقع ہو، ہاں لأن القط فی خلاف الواقع، جب جو ہے وہ قط خلاف واقع ہو تو وہ خارج ہو جائے گا، مکلف کون خارج ہو جائے گا؟ یخرج المکلف فی هذه الحالہ فی خلاف القط فی القطع خلاف الواقع، جب قط خلاف واقع ہو تو کیا ہو جائے گا؟ وہ حق طاعت کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ قط اسے خلاف واقع ہے بھائی، تو اس میں اطاعت کی اس کے اوپر ضرورت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی قط پہ عمل کرے گا، نہ کہ جو ہے وہ یہاں حق طاعت اس پہ کہاں ہے؟ قط میں یہ سمجھیے آپ جو ہے، تو حق طاعت کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، سمجھے؟ اے ان نطاق حکم العقل بوجوب الامتصال، یعنی حکم اس بات کو کہتی ہے کہ اس کے اوپر اب وہ بجا لانا واجب نہیں، کیا بجا لانا واجب نہیں ہے؟ امر واقع، یعنی واقع کچھ اور ہے، اللہ عز و جل کہہ رہا ہے کہ رویت ہلال کے وقت دعا پڑھنا واجب ہے، مکلف کو قط ہو رہی ہے کہ واجب نہیں ہے، تو اب مکلف کیا کرے گا؟ واجب نہ ہونے پر عمل کرے گا، صحیح؟ لہذا اب وہ اگر اس کو یعنی عقل کہتی ہے کہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ عمل کرے واجب ہونے پر کہ واجب ہے اور دعا پڑھے، لہذا واجب نہ ہونے پر عمل کرے گا، یہ عمل کیا کرے گا؟ یعنی چھوڑ دے گا دعا پڑھنا، نہیں پڑھے گا دعا رویت ہلال کے وقت۔ جی نہیں اپنی عقل کا نہیں، عقل کہتی ہے، سب کی عقل یہ کہتی ہے کہ عمل اس پر ہو جس پہ قطع ہو، اس میں عمل واجب ہے جس میں قطع حاصل ہو، اور جس میں قطع حاصل نہیں ہے اس میں جو ہے وہ عمل کرنا، یعنی وہ خلاف واقع قطع ہو اس پر عمل کرے گا۔ واقع میں ہے دعا پڑھنا واجب فرض کی، اسے قطع ہے اس بات پر کہ واجب نہیں، عدم وجوب کے بارے میں قطع ہے، تو عمل کیا پر عقل کیا کہتی ہے؟ قط پر عمل کرے یا عدم یا خلاف قط پر عمل کرے؟ دو چیزیں ہو گئیں، قط خلاف واقع، عدم قط مال واقع، کس پر عمل کرے گا؟ قط خلاف الواقع، چونکہ قط وہاں ہے نا، تو عقل کہتی ہے قط پر عمل کرے، والحمدللہ رب العالمین، یعنی اگر خلاف واقع اسے قط ہو گئی ہے تو واقع کا بجا لانا اس پر واجب نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ قط منجز بھی ہے اور معذر بھی ہے۔ فخلاصۃ الکلام اور خلاصۃ القول نستطيع ان نقول ان القطع منجز و معذر، یعنی قطع میں منجزیت اور معذریت دونوں پائی جاتی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی بات سمجھ میں آئی ہو تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں، وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ والحمدللہ۔